عالمی امن کے لیے حکومت پاکستان کے کردار اور کوششوں نے اقوام عالم میں پاکستان کی عزت اور تکریم کو سربلند کر دیا ہے۔ سفارتی محاذ پر کامیابیاں قومی قیادت کی بصیرت کا ثبوت ہیں۔ اب ہم درخواست کریں گے وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب محمد شہباز شریف سے کہ فتح و نصرت کے جشن پر قوم سے خطاب فرمائیں۔ خواتین و حضرات، وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب، چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی صاحب، اسپیکر قومی اسمبلی سردار ریاض صادق صاحب، نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار اور قابل احترام وزراء کرام، چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید آصم منیر، ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر، نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف، شہداء کے عظیم والدین اور انتہائی قابل احترام اہل خانہ، برادر اور دوست ممالک کے سفراء کرام، زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی ممتاز شخصیات اور افواج پاکستان کے بیٹوں اور بیٹیوں، معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ رب ذوالجلال کے حضور پوری عاجزی کے ساتھ ہم سجدہ شکر ادا کرتے ہیں جس نے معرکہ حق کو عظیم الشان فتح میں بدل دیا اور وطن عزیز پاکستان کو اقوام عالم میں سربلند کر کے منفرد اور ممتاز مقام دلوایا۔ الحمدللہ، میری اب آپ سب سے گزارش ہے کہ مادر وطن کے تمام شہداء جنہوں نے پاکستان کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا اور اپنے مقدس خون سے اس دھرتی کی آبیاری کی، ان کے احترام میں 1 منٹ کی خاموشی اختیار فرمائیں۔ معزز حاضرین کرام، گزشتہ برس پہلگام کے افسوسناک واقعے کو جواز بنا کر بھارت نے ہم پر بے بنیاد الزامات کی بوچھاڑ کی۔ چونکہ ہمارا دامن صاف تھا اس لیے ہم نے صبر تحمل کا دامن نہ چھوڑا، لہذا کاکول اکیڈمی کے میدان سے میں نے دشمن کو ہر قسم کی مہم جوئی کے انجام سے خبردار کیا تھا اور واقعے کی عالمی سطح پر شفاف تحقیقات کی پیشکش بھی کی تھی، لیکن بزدل دشمن نے ہمیشہ کی طرح رات کی تاریکی میں ہماری مساجد، معصوم بچوں اور شہریوں کو نشانہ بنا کر ہم پر بلا اشتعال جنگ مسلط کر دی۔ ہماری بہادر افواج نے دشمن کی طرف سے تاریکی میں کیے گئے حملے کا تاریخی جواب دیا۔ معزز حاضرین کرام، جب ہمارے شیر دل جوان میدان کارزار میں اترے اور ہمارے شاہین دشمن پر جھپٹے تو بزدل دشمن کو جان کے لالے پڑ گئے۔ ہمارے فتح میزائلوں نے بھارت کے فضائی دفاع کے نظام کو نیست و نابود کر دیا۔ اس جنگ کا مختصر خلاصہ بس اتنا ہے کہ ہر طرف ہمارے شاہینوں کا غلبہ تھا اور ہر جانب دشمن کے طیاروں کا ملبہ تھا۔ یوں محض 4 ہی گھنٹوں میں بھارت
جنگ بندی کی درخواست پر مجبور ہو گیا۔ معزز حاضرین کرام، سچائی کا چراغ جھوٹ کی پھونکوں سے بجھایا نہیں جا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ 1 سال گزرنے کے باوجود بھارت آج تک کوئی ثبوت پیش نہ کر سکا۔ بلا شبہ آپریشن بنیان مرصوص صرف تاریخی عسکری کامیابی ہی نہیں، یہ ہماری قومی غیرت، اصولوں اور خودداری کی تابناک فتح بھی ہے۔ قابل احترام خواتین و حضرات، آج میں 10 مئی کو یوم مارکہ حق کے نام سے منسوب کرنے کا اعلان کرتا ہوں، جسے ہر سال تعطیل کے بغیر پرجوش اور انتہائی جذبے سے منایا جائے گا۔ میں سلام پیش کرتا ہوں عرض پاک کے ہر جری جوان، ہر افسر کو جو شہیدوں کے خون اور عظیم روایات کے وارث ہیں۔ میں ان عظیم ماؤں کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے اپنے جگر گوشے وطن پر نثار کر دیے۔ میں سلام پیش کرتا ہوں پوری قوم کو جو ایمان، اتحاد اور نظم اور ضبط کی شاندار مثال بن گئے اور دنیا پر واضح کر دیا کہ ہم پر اٹھائے آنکھ یہ کس کی مجال ہے۔ ہم متحد ہیں، ہم کو زمانے کا ڈر نہیں۔ معزز خواتین حضرات، میں یہاں پر اپنی بہادر مسلح افواج کے سربراہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو شاندار خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں، جنہوں نے اس معرکے میں شجاعت اور بہادری کے نئے باب رقم کیے۔ تاریخ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی دانشمندانہ اور دلیرانہ قیادت کو ہمیشہ سنہری حروف میں یاد رکھے گی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، میں اور پوری قوم آپ کو سلام کرتے ہیں۔ خواتین و حضرات، بہادری کی یہ داستان اس وقت تک نامکمل رہے گی اگر میں یہاں پر ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر اور ان کے شاہینوں کا شاندار الفاظ میں ذکر نہ کروں، جنہوں نے دشمن کے جہازوں کے پرخچے اڑا دیے اور دشمن کی فضائی قوت کے دعووں کا پول کھول دیا۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر، میں آپ کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور آپ کے شاہینوں کو بھی دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف اور بحریہ کے ہر افسر اور جوان کو مارکہ حق کی شاندار فتح پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، جنہوں نے دشمن پر وہ ہیبت طاری کر دی کہ وہ سمندری حدود میں آنے کی جرت نہ کر سکا۔ معزز خواتین و حضرات، مارکہ حق کے دوران جہاں 24 کروڑ پاکستانی اپنی بہادر افواج کے شانہ بشانہ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر کھڑے رہے، وہاں پر ہمارے برادر اور دوست ممالک نے سفارتی محاذ پر پاکستان کا بھرپور ساتھ دیا۔ اس غیر متزلزل حمایت پر میں دل کی گہرائیوں سے اپنے برادر ممالک اور دوست ممالک کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں بالخصوص امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جنہوں نے خطے میں امن اور کروڑوں انسانوں کی زندگیاں بچانے کے لیے ایک تاریخی کردار ادا کیا۔ اگر اندازہ فرمائیں خواتین و حضرات، اگر دو ایٹمی ممالک کے درمیان جنگ کے شعلے مزید بڑھ جاتے تو پھر اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ نتیجہ کتنا بھیانک نکلتا۔ لیکن صدر ٹرمپ نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر جنگ بندی کے لیے فیصلہ کن کردار ادا کیا۔ ان کے اس کردار کو تاریخ ہمیشہ یاد رکھے گی۔ یہاں پر میں برادر ممالک سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز، ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان اور دیگر دوست ممالک کا تہ دل سے مشکور ہوں، جنہوں نے پاکستان کے موقف کی بھرپور تائید کرتے ہوئے حق کا ساتھ دیا۔ میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، یہاں پر میں پاکستان کے عظیم اور قابل اعتماد دوست چین کے صدر شی جن پنگ، چینی قیادت اور عوام کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، جنہوں نے ماضی کے ہر موقع کی طرح پاکستان کے لیے
मार्का हक के दौरान भी पाकिस्तान की भरपूर सियासी, सफारती और इखलाकी हमायत करके नाकाबिल फरामोश दोस्ती का हक अदा किया और इस कहावत को एक मरतबा फिर सच कर दिखाया कि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती हिमालय से बुलंद, समुद्रों से गहरी और शहद से मीठी है। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, बरादर हमसाया मुल्क ईरान में अमन कायम करने के हवाले से भी पाकिस्तान अपनी सफारती काविशें इंतहाई खलूस के साथ बुरुकार ला रहा है। इस ज़मन में हमने न सिर्फ फ़रीक़ैन को आर्जी जंग बंदी पर कायल किया, बल्कि 1979 के बाद उन्हें पहली बार मुज़ाकरात की मेज पर बिठाने में भी कलीदी किरदार अदा किया। खित्ते में और दुनिया में पायदार अमन की खातिर हमारी ये मुखलसाना काविशें हनूज जारी हैं। आज भी अभी मुझे फील्ड मार्शल बता रहे थे कि ईरान का प्राइम मिनिस्टर जवाब मसूल हो गया है और आगे फिर तफसील में मैं नहीं जा सकता। यहाँ पर मैं नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार उनकी काविशों को मैं तहसीन पेश करना चाहता हूँ और ख़ुसूसन फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर को दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने दिन रात इस काम के लिए वक्फ कर रखा है। अल्लाह ताला हमारी इन काविशों को अपनी कमाल मेहरबानी से कबूल फरमाए और खित्ते में अमन कायम करे। मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन कराम, पाकिस्तान हमेशा मज़लूम क़वाम के हकूक़ और इंसाफ के लिए तवाना आवाज़ बनकर दुनिया के सामने खड़ा हुआ है। गाज़ा की सरजमीन पर नहत्ते फ़लस्तीनियों पर ढाए जाने वाले मुज़ालिम हों या मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंसानी हकूक़ की संगीन पामालियाँ, पाकिस्तान ने हर आलमी फोरम पर अपने इन भाइयों की भरपूर सफारती, सियासी और इखलाकी हमायत की है और इस वक्त तक ये हमायत जारी रखेगी जब तक फ़लस्तीन और मकबूजा जम्मू कश्मीर के अवाम अमन के साथ आज़ाद फ़साओं में सुख का सांस नहीं ले लेते। अल्लाह ताला ने चाहा तो वो दिन ज़रूर और जल्द आएगा। मेरे बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, पाकिस्तान ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में बेमिसाल और लाजवाल कुर्बानियां दी हैं। फितना खवारिज और फितना हिंदुस्तान के खिलाफ जारी ऑपरेशन में हमारी मुसल्लह फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों के बहादुर अफसर और जवान दिफाए वतन के लिए अपनी कीमती जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। अल्लाह ताला की ताईद और नुसरत से पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस अपनी बेमिसाल पेशा वराना महारत और बहादुरी से दहशत गर्दी का मुकाबला करके उसको हमेशा के लिए दफन कर देगी। मेरे बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता कि मौसम इस वक्त बड़ा तेजी से आगे बढ़ रहा है। मैं यहाँ पर यह कहना चाहता हूँ कि आज के दिन मैं कौम के बेटों और बेटियों को मुखातब करते हुए ये गुजारिश करूंगा कि आपने नौजवानों को उनकी पजीराई करनी है। आप नौजवान ही हमारा सबसे बड़ा कीमती असासा हैं। आपके अंदर मौजूद वलवला, सलाहियत और जोश पाकिस्तान को औजे कमाल तक ले जाने के लिए काफी है। हमें आप जैसे कीमती असासे को बुरुकार लाते हुए इल्म, हुनर और जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए तेजी से आगे बढ़ना होगा। मैं आपसे वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह जदीद तालीम, हुनरमंदी और रोजगार के मौके आपके कदमों में निशावर करेंगे। आए आज के दिन हम ये अहद करें कि अपने शोहदा की अजीम कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करेंगे। इत्तेहाद, मार्का हक के जज्बे और अनथक मेहनत से पाकिस्तान को अक़वाम आलम में उसका शान शान मकाम दिलवाएंगे कि इकबाल ने यही कहा था कि रब्त कायम फर्द मिल्लत से है, तन्हा कुछ नहीं। रब्त कायम फर्द मिल्लत से है, तन्हा कुछ नहीं। मौज है दरिया में बैरून दरिया कुछ नहीं। पाकिस्तान पाइंदाबाद।